زندگی کا راز کیا ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ ایک انسان چل پھر رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دھرتی کے اوپر چل رہا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے، یہ اندھا ہے، سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون، اور یہ دھرتی پر چلنے والا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب تم ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ تو کیا قبرستان میں گئے تھے رسول؟ مردوں سے مراد کون ہے؟ کفار و مشرکین۔ ساری تفسیریں یہی کہتی، تفسیر ابن کثیر پر زیادہ اعتماد ہے، اس میں بھی یہی بات ہے۔ یہ مردہ ہیں۔ اب لطف کی بات دیکھو، جو چل رہا ہے وہ مردہ، جو سن رہا ہے وہ بہرا، جو دیکھ رہا ہے وہ اندھا ہے، جو بول رہا ہے وہ گونگا ہے۔ اور ایک منظر ایک ہم نے اور بھی دیکھا، ایک شخص کی گردن کٹی ہوئی ہے، ہاتھ ادھر ہے، پیر ادھر ہے، دھڑ ادھر ہے، ٹکڑے ٹکڑے الگ ہیں۔ ہم غور سے دیکھتے ہیں، نہ اس کے سننے کا شعور ہو رہا ہے ہمیں، نہ اس کے دیکھنے کا شعور ہمیں ہو رہا ہے، نہ اس کی زندگی کا کوئی شعور ہمیں ہو رہا ہے۔ ایک شخص قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، ارے یہ جو ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ۔ یہ آپ سوچیں گے شاید ادب کا سبق سکھایا جا رہا ہے، مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو، ادب، مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو، کہنے سے روکا گیا یہ ادب ہے، مگر سوچ سکتے۔ قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، نہیں صرف کہنے پر رکاوٹ نہیں، گمان بھی مت کرو، گمان بھی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ ارے جس کو ہم نے زندہ سمجھا قرآن نے کہا یہ مردہ ہیں، اور جن کو ہم نے مردہ سمجھا قرآن نے کہا یہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی اتنی مضبوط کہ ہماری بھی زندگی اتنی نہیں۔ ہاں میں بتا دوں، دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ سب زندہ ہی لوگ ہیں نا، زندہ ہی ہے۔ اچھا اب میں یہ کہوں کہ اے لوگو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مردہ ہیں، سب مردہ، اب بول دیا میں۔ دوسرے دن کچھ لوگ فتویٰ کا سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، موقع مل گیا سوال، عادی ہوتے ہیں، موقع مل گیا سوال کرنے کا، فتویٰ کا مضمون تیار ہو گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین وہ مفتیان شرع مسین زید کے بارے میں جس نے علانیہ اتنے کثیر مجمع میں سب آنکھ رکھنے والے جان رکھنے والوں کو مردہ کہہ دیا، مردہ کہہ دیا۔ سوال دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز کی بڑی فکر ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، سمجھا؟ اب اس کے بعد مفتی صاحب نے جواب دیا، الجواب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سورۃ مسئولہ میں علانیہ زید جھوٹ بولا، زندوں کو مردہ کہا، وہ بڑا کھلا ہوا فاسق مولی ہے، اس نے علانیہ جھوٹ بات کہی۔ اب اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو لوٹانا ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگی اس کے پیچھے نماز، جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ وتم وحکم۔ فتویٰ تیار، فتویٰ تیار، مگر مفتی صاحب سے یہ پوچھو کہ زید کے پیچھے تو تیری نماز نہیں ہوگی مگر تیرے پیچھے زید کی تو ہوگی۔ کیا مطلب کیا ہے کہ تم کو ہم مردہ اگر کہیں تو صرف فاسق بنتے ہیں، اور یہ ایسا زندہ ہے کہ انہیں مردہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تمہاری زندگی ہوئی نا کمزور کہ انکار کرتا ہوں تو صرف فاسق بنتا، اور ان کی زندگی ایسی مضبوط کہ انکار کروں تو منکر قرآن ہو جاؤں۔ قرآن کہتا بات جاؤں، قرآن کہتا ہم کہتے مردہ۔ آپ دیکھیں کتنی زوردار
اور اس کے بغیر وہ جو چل پھر رہے تھے وہ مردہ، جو کھایا یہ زندہ. معلوم ہوا جناب زندگی موت کا تعلق روح کے آنے جانے سے نہیں، روح کے بدن میں رہنے نہ رہنے سے نہیں ہے. زندگی اور موت کا تعلق جو ہے وہ نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے، نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے. جو نبی کا وفادار ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے، جو غدار ہے وہ یہاں بھی مردہ ہے وہاں بھی مردہ ہے، وہ وہاں بھی مردہ ہے. مردے وہیں، غداری سے انسان مردہ ہوتا ہے، وفاداری سے، نبی کی وفاداری سے ایسی زندگی ملتی ہے جو یہاں بھی رہتی ہے وہاں بھی رہتی ہے، اور غداری سے ایسی موت ملتی ہے. اسی لیے دوستو نبی کے غداروں کا حال تم نے نہیں دیکھا، جو مردوں کا کام وہی ان کا کام، مردوں، اور ہم زندہ ہیں تو جو زندوں کا کام وہی کام ہمارا. بھائی دیکھیے زندہ ہی لوگ تو آپس میں لین دین کرتے ہیں نا. آپ کے کچھ بیٹے انگلینڈ میں ہیں نا، وہاں سے بھیجتے ہیں، یہاں سے آپ کچھ بھیجتے ہیں تحفے، سمجھا؟ یہ ہوتا تحفے بھیجتے ہیں نا، کچھ تحفے آپ کے جاتے ہیں کچھ ادھر کے آتے ہیں، سمجھا؟ خط و کتابت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، رابطے رہتے ہیں. یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ زندوں میں ہوتا، مردوں میں نہیں ہوتا. مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا، مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا. اور ہم زندہ، ہمارے جانے والے بھی زندہ. اسی لیے ہم ادھر سے تحفے نیاز و فاتحہ کے بھیجتے ہیں، ادھر سے فیضان آتا ہے، ان کی مدد آتی ہے، ان کا کرم آتا ہے. تو ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے، ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے. مگر یہ مردے جو ہیں اپنے مردے کو نہ دیتے ہیں نہ مردوں سے کچھ پاتے ہیں، مردوں کو پاتے ہیں. اصل وہ سمجھے نہیں نا، سمجھے. ابھی دو آدمی چلے آپ کے یہاں، آپ کے دیادرا سے دو چلے کمانے کے لیے، کہاں گئے؟ بمبئی. ایک نے قاعدے سے کوئی بزنس شروع کر دیا اور ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی، کما رہا پاکٹ ماری. تو ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی، ایک نے قاعدے سے بزنس. پاکٹ مار پکڑ گیا، پکڑ کے جیل میں چلا گیا. بزنس والا جو ابھی تک کام کر رہا وہاں سے بھیج رہا، تو یہاں والا سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو میرا پڑوسی بھیج رہا ہے، میرا جانے والا ابھی تک کچھ نہیں بھیجا، ابھی تک نہیں بھیجا. وہ نہیں جانتے کہ وہاں گرفتار ہے، وہ گرفتار ہے، وہ کیا بھیجے گا. تو ارے اگر تمہیں اپنے گرفتاروں سے کچھ نہیں ملتا جو ہمارے آزاد ہیں ان پر بہت عرصہ بیان کر لیا. صلی اللہ تعالی وسلم علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت. اور ایک بات اور آپ سمجھ لیں، یہ تو خیر کہنے کی بات ہے، حالانکہ سچ میں ہم ہوتے کیا ہیں، ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف منتقل ہوتے، اور یہ منتقل ہونے کی کا نام ہی اگر موت رکھا جائے، سمجھا، تو ہم کئی بار منتقل ہو چکے. ایک مرتبہ ہماری روح عالم ارواح میں تھی، وہاں سے جب حکم الہی ہوا ہم شکم مادر میں آ گئے، وہاں سے جب حکم الہی ہوا تو ہم یہاں آ گئے، یہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو میدان آخرت میں ہوں گے، وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو جو جدھر کا ہوگا ادھر چلا جائے گا.